والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ معزز سامعین، آج اس اصلاحی اور تربیتی نشست میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ ہے، وہ کچھ تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے، جس میں اس چیز کا بیان ہے کہ قیامت کے دن پوری روئے زمین پہ حوض کوثر کے علاوہ کسی جگہ پہ پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کہیں پہ کوئی سائے کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی قیامت جب آئے گی تو وہ زلزلے جیسی ہولناکیاں، اس کے بعد عمارت، درخت، یہ ہر چیز سب فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، پانی خشک ہو جائیں گے۔ تو حدیث طیبہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 3 عمل بتائے ہیں۔ تو جو شخص اپنی زندگی میں وہ 3 عمل شامل کر لیتا ہے، تینوں ہو جائیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز 3 شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے کہ جس دن اس عرش الہی کے علاوہ کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 3 عمل بتائے کہ وہ 3 عمل اپنانے والا وہ عرش الہی کے سائے میں چلا جائے گا۔ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو آدمی میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، پریشانی کوئی بھی ہو اس کی، یہ اس کی پریشانی دور کر دے، تو جو امتی سے پریشانی دور کرے گا اللہ کریم اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ ایک چیز اس میں اضافے کے طور پہ میں عرض کر دوں کہ پریشانی وہ ہوتی ہے کہ جو بندہ اپنی ذمہ داریاں ہیں، شرعی نقطہ نظر سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے میں پریشان ہو گیا۔ یہ کوئی پریشانی نہیں ہے، ایک بندے کو اپنی عیاشی کرنے کے لیے قرض چاہیے، چاہے سود پہ کیوں نہ مل جائے، تو بندہ ساتھ والا سمجھتا ہے کہ یار بڑا پریشان ہے، وہ بھی ہے بھی بڑا پریشان، لیکن پریشانی کس چیز کی ہے؟ عیاشی کی۔ یہ کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ اپنی خواہشات کنٹرول میں رکھے۔ پریشانی کیا ہے میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ باری تعالیٰ یہ ارشاد فرمائیں کہ عرش الہی کے سائے میں کن لوگوں کو جگہ ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اسی چیز کی بات کہ کسی شخص کی پریشانی کون سی ہو سکتی ہے اور آپ اسے ختم یا دور کیسے کر سکتی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ بیمار ہو تو اب وہ پریشان ہوتا ہے، اسے امید ہوتی ہے کہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے جاننے والے ہیں، دوست ہیں، وہ آ کے میرا حال پوچھیں۔ تو اللہ کریم نے وہی نازل فرمائی کہ مریضوں کی عیادت کرنے والا، نمبر 2 جنازے کے ساتھ چلنے والا، نمبر 3 کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو وہ غمگین ہوتا ہے، تو اس کے بچے فوت ہونے پہ یہ جائے اور جا کے تعزیت کرے،
حوصلہ دے اس کو۔ اب یہ تینوں اعمال دے کے مریض کی عیادت کرنے والا وہ ذرا سکون میں آ جائے گا نا جب بندہ جا کے حال وال پوچھے گا۔ جنازے کے ساتھ چلنے والا گھر والوں کو تسلی ہو جائے گی، یار ماشاءاللہ سارے آئے ہیں۔ اسی طرح کسی کا بچہ فوت ہو جائے، بندہ غمگین ہوتا ہے، تو اس پر بھی۔ تو ان تینوں قسم کے اعمال پہ ایک ہی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوچھا تھا، باری تعالیٰ تو کن لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا؟ فرمایا کہ یہ والے 3 لوگ ہیں۔ تینوں باتوں کو اگر ملا کے دیکھیں تو ایک ہی کامن چیز سمجھ آتی ہے، دوسرا بندہ پریشان ہے، آپ نے اس کی پریشانی دور کر دی ہے۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کسی کو قرض دیا ہو اور وہ دوسرا بندہ جو قرض خواہ ہے وہ حقیقت میں مجبور ہے، ابھی قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرض دیا ہوگا تو وہ اس مقروض کو مہلت دے دے۔ وقت طے ہوا تھا، وقت آ گیا، اب وہ نہیں دے پا رہا، اسے تھوڑا اور مہلت دے دے، وقت دے دے اس کو۔ یا دوسری صورت بیان کی کہ وہ قرض ہی معاف کر دے۔ کیا ہوگا اس میں؟ ارشاد فرمایا کہ یہ مقروض کو مہلت دینے والا اور جو مقروض کو قرض معاف کر دینے والا شخص ہے، تو اس کے اندر جذبہ آ گیا نا کہ یہ دوسرے کے لیے نرمی چاہتا ہے، تو قیامت کے دن جب سختی کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ بھی اس پہ نرمی فرمائے گا۔ وہ کیسے؟ کہ اس مقروض کو مہلت دینے والے شخص کو یا معاف کر دینے والے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ اسی لیے کہ دوسرے بندے کی پریشانی اس نے دور کی ہوتی ہے۔ ایسی فرمان رسول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بھوکے آدمی کو کھانا کھلا دیا، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، تو کیا ہوگا اسے؟ اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا اس کو بھی۔ یہ بھوکے کو کھانا کھلانا 2 صورتیں ہیں، ایک ہوتا ہے کہ اس نے آپ کے سامنے خود سوال کیا کہ وہ بھوکا ہے، تب بھی اسے کھانا کھلایا جائے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی سفید پوشی قائم رکھتے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ خود بیچارہ مجبور ہو کے کسی کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے تیار ہو جائے، بندہ اس کی سفید پوشی قائم رکھتے ہوئے اس کے سوال کرنے سے پہلے اسے اس کی ضرورت پوری کر دے اور اس کے کھانے کی چیزیں ہیں وہ اسے مہیا کر دے۔ تو اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اسی سلسلے کی آخری حدیث میں عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کی کفالت کی، ٹھیک ہے، باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، اب حالات ایسے ہیں کہ پڑھائی لکھائی اس طرح کے کام نہیں ہو سکتے، تو خاندان کا کوئی شخص اٹھے اور اس کی یتیم کی کفالت لے لے اپنے ذمہ کہ یہ بچے کو پڑھنے دیں، اس کے اخراجات میں دے دوں گا۔ تو فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کی کفالت اپنے ذمہ لی یا کسی بیوہ کی کفالت اپنے ذمہ لی، تو اس سے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ نمبر 1 اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور دوسرا اجر یہ کہ اللہ اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ ساری چیزوں کا تعلق، جتنی حدیثیں اب تک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، سب کے اندر ایک پیغام ملتا ہے کہ وہ جو پہلے بات کی کہ حضور نے فرمایا کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ پہلی چیز بیان کی کہ پریشانی جب بھی آپ دیکھتے ہیں کسی کی، عمل دخل اختیار کر کے اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات ارشاد فرمائے کہ جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا، میری سنتوں کو زندہ کرنے والا شخص، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دیکھیں کون سی حضور کی سنتیں؟ بہت سی سنتیں حضور کی ایسی ہیں کہ لوگ اپنے لائف سٹائل کی صرف بنیاد پر ان حضور کی سنتوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ یعنی اپنا جسم خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے غیروں کی پکچرز دیکھی ہیں، ویسا بننے کی کوشش کیا جس میں حضور کی بہت ساری سنتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں۔
لباس پہ میں بات نہیں کروں گا، لباس سیتر ڈھانپ لیں، بس جو چھپانے کی چیزیں ہیں وہ چھپا لیں، لباس پورا پہن لیں، چاہے وہ پینٹ شرٹ کیوں نہ ہو، شلوار قمیص کیوں نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی لباس کسی خاص مذہب کا شعار تو ہے نہیں، سارے پہنتے ہیں، اس پہ میں بات نہیں کروں گا۔ لیکن کم از کم جو اپنے جسم کا حلیہ ہے اسے حضور کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر کتنی ہی حضور کی سنتیں مزید ہیں، مثال کے طور پہ یعنی بھولی بصری سنتوں کی اگر بات کریں تو چند ایک کا میں صرف تذکرہ کروں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے، ہمارا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کسی اونچی جگہ پہ چڑھائی چڑھتے تھے تو ہم اللہ اکبر کہا کرتے، جب نیچے اترتے تھے تو سبحان اللہ کہا کرتے۔ آپ اپنے گھر میں اوپر والے پورشن میں جاتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں، نیچے اتریں گے سبحان اللہ، گاڑی پہ چڑھنا ہے اللہ اکبر، نیچے اترنا ہے سبحان اللہ۔ اب یہ ایک ایسا معمول ہے کہ شاید کسی بندے کو پتہ ہو اس چیز کا۔ اچھا، سرما لگانے جیسی سنت ہے حضور کی، تو میرے سمیت ہم اگر یاد کریں تو پتہ نہیں وہ بچپن میں مائیں لگاتی ہوں گی، شاید تبھی کا لگایا ہوگا، یا جب آنکھ میں کوئی چیز چلی جاتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یار سرما پاؤ تو نکل جائے گی۔ یعنی سرما ڈالنے کی ایک عادت ایسی ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ روزے کی حالت میں ہمارے علماء نے یہ بتایا کہ اگر بندہ آئی ڈراپس ہیں، کوئی بھی چیز ہے آنکھ میں ڈالتا ہے تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ روزے کا وہ اس کا آنکھ کا جو تعلق ہے نا وہ چلا جاتا ہے حلق میں۔ لیکن سرما بندہ جتنا بھی لگا لے اور چاہے وہ حلق میں جائے، بندہ تھوک پھینکے تو تھوک کے اندر بھی سرما نکلے، اس کے باوجود روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ روزے کی حالت میں سرما لگانا حضور کی سنت ہے، تو یہ ہمارے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ سر ڈھانپ کے رکھنا یہ حضور کی سنت ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات یہ ہے کہ اگر صافہ ہے تو بندہ صافہ باندھ لے، نہ کم از کم سر ڈھانپ کے رکھنا یہ حضور کی سنت ہے۔ اور صحابہ کرام کے دور میں حضور نے جو تعلیمات سکھائی تھیں، آزاد لوگ بھی ہوتے تھے اور غلام بھی ہوتے تھے اسی معاشرے میں۔ کسی آزاد اور غلام کی پہچان کے لیے جو طریقہ رکھا ہوتا تھا نا، طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس نے سر ڈھانپ کے رکھا ہوا یہ آزاد شخص ہے، اور جس نے سر ننگا رکھا ہوا یہ غلام ہے۔ اب ہمارے آزاد شخص یعنی عزت دار ہے، وہ جماعت کروا سکتا ہے، وہ کسی جگہ پہ گواہی دے سکتا ہے، غلام یہ کام نہیں کر سکتے۔ کسی جگہ پہ گواہی دینی پڑے، غلام گواہی دینے کا اہل ہی نہیں ہے، اس کی گواہی قبول ہی نہیں ہے، آزاد کی قبول ہوتی ہے۔ تو ہمارے دیکھیں مطلب غلاموں کا شعار وہ ہمارے لوگوں کا طریقہ بن گیا اور اس پہ فخر کرتے ہیں۔ کسی نے ٹوپی پہنی ہو تو یا تو مولوی صاحب ہیں یا کسی مولوی صاحب کے بیٹے ہیں، یہ پہچان بن گئی ہے۔ تو حضور کی یہ سنت ہے، ہمارے لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ آپ نے لباس پہننا ہے، جوتا پہننا ہے تو دائیں طرف سے آغاز کریں، اتارنا ہے تو بائیں طرف سے آغاز کریں، مسجد کے اندر آتے ہیں دائیں قدم پہلے رکھیں، باہر نکلنا ہے بائیں قدم پہلے رکھیں، یہ حضور کی سنتیں ہیں۔ اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، آپ خود بخود دیکھیں، نیٹ پہ سرچ کریں، بھولی بصری سنتیں، بس یہی آپ لکھیں تو آپ دیکھیے گا کتنی چیزیں ایسی بندہ پڑھ کے حیران ہوتا ہے کہ یار یہ حضور کی سنتیں ہیں، ہم نے محض اپنی غفلت کی وجہ سے چھوڑی ہوئی ہیں، یعنی ایکسٹرا اس پہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ تو اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، یعنی لوگ بھول چکے تھے، اس نے عمل کرنا شروع کیا، لوگوں کو پھر سے پتہ لگ گیا اور لوگوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اس طرح حضور کی سنت زندہ ہو جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت زندہ کی، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش میں کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا کہ جب اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تیسری چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے مجھ پہ درود پڑھا اور وہ درود پڑھنے کا عادی ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔